اس وقت ہمارے معاشرے میں یہی کہا جائے گا کہ نماز کا نام باقی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بہت بڑا طبقہ بے نمازیوں کا ہے، نماز نہیں پڑھتے۔ مسلمانوں میں ایک طبقہ وہ ہے جو 4 وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہے، فجر کو غائب کر دیتا ہے، ایک چھوٹا سا طبقہ ایسا بھی ہے۔ ایک بہت محدود اور بہت مختصر طبقہ ہے، بہت مختصر، مسلمانوں کی آبادی کے تناسب کے لحاظ سے جو 5 وقتہ نماز کی پابندی کرتا ہے۔ اور اس طبقے کا بھی حال یہ ہے کہ نماز سے جو مطلوب ہے خشوع خضوع، اور نماز کا جو نتیجہ اور اثر کہ انسان گناہوں سے رک جائے، بے حیائی کے کاموں سے باز آ جائے، وہ اس طبقے میں بھی نظر نہیں آتا۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نمازوں کا کیا حال ہم نے بنا رکھا ہے۔ بلکہ اس وقت یہ ذہنیت پنپ رہی ہے مسلمانوں کے اندر کہ بھئی ہم نے نماز پڑھ لیا بس کافی ہے۔ ایک صاحب کو جب میں نے سمجھایا کہ جب ٹوپی آپ کے پاس موجود ہے تو آپ نے نماز میں سے کیوں نہیں لگائی؟ نہ ہونا الگ چیز ہے، میں تو ٹوپی دیکھ رہا ہوں آپ کے پاس، تو کہا میری نماز ہو گئی نا۔ میں نے کہا 100% نہیں ہوگی، اس طرح کہیں گے تو وہ 70% ہو گئی، بس یہی کافی ہے ہمارے لیے۔ جبکہ ایک وقت تھا کہ ہمارے لوگوں کو، ہمارے بڑوں کو یہ فکر رہتی تھی کہ کم از کم ایک نماز تو ایسی ہو جائے، حدیث میں جس کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ بالکل دل و دماغ ذہن سب اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ بہت مشہور حدیث ہے، حدیث جبرائیل، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اللہ کی عبادت ایسی کرے گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر یہ کیفیت نہیں بنا سکتے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، چونکہ یہ کیفیت بڑے لوگوں کی بہت مشکل سے بنتی ہے ایک مجاہدے کے بعد، مسلسل جب مجاہدہ ہو جس کو شہود کی کیفیت کہتے ہیں، اگر یہ کیفیت نہ بن سکی تو کم از کم یہ تو ذہن میں بسا لو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اس کیفیت کے ساتھ عبادات انجام دینے کی فکر ہم لوگوں کی ختم ہو گئی ہے، بس ناکام ہو رہا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں یہ کافی ہے۔ غالباً میں نے کہیں پہ پڑھا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت اقدس مولانا اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ سے کہا، کون تھے ان کے شیخ؟ حضرت اقدس سید احمد رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو قافلے کے امیر، جو قافلہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تیار کیا تھا جنگ آزادی کا ایک مختصر سا قافلہ، جن کے امیر سید احمد رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ پھر یہی قافلہ آگے چلا اور ایک قریباً 1.5-2 لاکھ کی جماعت پھر ہو گئی مجاہدین کی، اور بالا کوٹ کے میدان میں جا کر سکھوں سے لڑتے ہوئے پھر شہید ہو گئے تھے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ شاہ اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ عرض کیا، حضرت نماز بہت پڑھتا ہوں لیکن ایک بھی نماز ایسی نہیں نظر آتی کہ مکمل طور پر تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک ذہن و دماغ اللہ ہی کی طرف متوجہ ہو، نماز میں لگا رہے، ایسی کوئی نماز نہیں ہو پاتی۔ کون کہہ رہا ہے؟ اتنی بڑی شخصیت جن کے بارے میں سر سید احمد خان لکھتے ہیں، مرحوم لکھتے ہیں کہ مولانا اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا دل اتنا صاف و شفاف تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی راز کی باتیں ان کے دل پہ اتارتے تھے۔ اس قدر عظیم شخصیت، اور نماز کی اتنی فکر ہے کہ اپنے شیخ سے کہہ رہے ہیں کہ ایک بھی نماز کم از کم ایسی نہیں ہوتی۔ تو شیخ نے کہا کہ جب میں نیت باندھوں میرے ساتھ آ جانا۔ تو سید احمد رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کی نیت باندھی، اب مولانا اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ساتھ میں کھڑے ہو گئے۔ سلام پھیرنے کے بعد پوچھا کیسا محسوس ہوا؟ بولا الحمدللہ آج وہ نماز مل گئی جس نماز کی تلاش تھی۔ 3 بڑوں کو اتنی فکر ہے کہ ہماری نماز اس مقام پر پہنچ جائے، تو اس لیے اس وقت امت میں اس بات کو رائج کرنے کی ضرورت ہے کہ جو نمازی طبقہ ہے، بے نمازی طبقہ کو نماز کی ترغیب دی جائے، انہیں سمجھایا جائے، اور جو نمازی ہیں انہیں بار بار اس طرف توجہ دلائی جائے کہ اپنی نمازوں پہ زیادہ بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اس گہرائی میں نہیں اتریں گے اور ان چیزوں کو آپ اہمیت نہیں دیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ نماز جو قبول ہو رہی ہے یا نہیں کوئی گارنٹی نہیں ہے، آپ اسی پہ مغرور ہو جائیں گے، کیونکہ آپ نے خشوع خضوع کو پہ دھیان نہیں دیا، آپ نے اس کو لیا ہی نہیں۔
یہ نماز، یہ ظاہری شکل و صورت نماز کی، یہ ہمارے اندر غرور پیدا کر دے گی۔